نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال ابن جريج رحمه الله سمعت مغيث بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه يسأله عن مولاه فقال الله وفلان. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا تقل كذلك لا تجعل مع الله أحدا ولكن قل فلان بعد الله. مغیث ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں اور یہ کسی کے غلام تھے. اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ جو لوگ غلاموں کے خاندان سے تھے یا غلام تھے وہ جب مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاشرے میں بہت اونچا مقام فرمایا اور اس میں بہت سے بڑے بڑے علماء فقہا بڑے محدثین اور اللہ والے پیدا ہوئے. یہ مغیث ابن عمر بھی غلام تھے لیکن صحابہ کرام کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نیکی عطا فرمائی تھی. تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں انہوں نے پوچھا مغیث سے ان کے آقا کے بارے میں. یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ان کے آقا کا برتاؤ ان کے ساتھ کیسا ہے. یہ پوچھنا چاہتے تھے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم کہ یہ جتنے تمہارے غلام ہیں یہ سب حقیقت میں تمہارے بھائی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے لیکن ہیں تمہارے بھائی. اس لیے فرمایا کہ ان کو جیسا تم خود کھاتے ہو ایسا ان کو کھلاؤ, جیسا خود پہنتے ہو ایسا ان کو پہناؤ, اور ان کو کسی ایسے کام کا حکم نہ دو جو ان کے لیے بہت بھاری ہو اور مشقت والا ہو, اور اگر کبھی کوئی مشقت کا کام آ جائے تو پھر خود بھی ان کے ساتھ لگ کر ان کی مدد کر دو. یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے غلاموں کے بارے میں. تو حقیقت میں اسلام نے غلامی کو بھی بھائی چارہ بنا دیا تھا اور آقا اور غلام کا تعلق ایسا ہو گیا تھا جیسے بھائیوں کا بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا. اور جب غلاموں کے بارے میں یہ حکم ہے تو عام ملازموں اور نوکروں کے بارے میں تو خود سمجھ لیجئے, وہ تو غلام بھی نہیں ہوتے. ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو ہر مسلمان کو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیث سے پوچھا کہ بھئی تمہارے آقا کیسے ہیں اور تمہارا ان کا برتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے. کیونکہ ان کے آقا وہ بہت اچھے برتاؤ کرنے والے تھے اور مغیث کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا اچھا تھا. اس واسطے انہوں نے جواب میں کہا مغیث نے کہ اللہ و فلان, یعنی میرا تو بس اللہ ہے اور وہ میرا آقا ہے. یعنی میرے سارے کام اللہ تبارک و تعالی انجام دلواتے ہیں دیتے ہیں اور
میرے اس آقا کے ذریعے انجام پاتے ہیں تو میرا تو اللہ ہے اور فلاں ہے، یعنی میرا سہارا دنیا میں یہی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا تقل کذالک، اس طرح مت کہو کہ اللہ ہے اور فلاں ہے، بلکہ یہ کہو کہ اللہ کے بعد فلاں ہے۔ دونوں کو، اللہ کو اور مخلوق کو ملا کر ذکر نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ اللہ ہے اور اللہ کے بعد فلانا ہے۔ تو یہ ادب سکھا دیا کہ جب کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کا ذکر کرنا ہو تو اس طرح ملا کر ذکر نہ کرو جیسے دونوں ایک رتبے کے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ اللہ کے بعد فلاں ہے، تاکہ اس میں شرک کا کوئی شائبہ پیدا نہ ہو کہ تم نے اس کو اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ یہ آج عام طور سے ہم لوگوں کی زبانوں پر بھی اس قسم کے کلمات آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو اس کائنات میں یا اللہ ہے یا تم ہو، لوگوں سے اس طرح بات کر لیتے ہیں، یا اللہ ہے یا میرا یا فلاں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ بات اس طرح کہنا ٹھیک نہیں، اس میں ایک شائبہ ہے کہ گویا تم نے غیر اللہ کو، ایک مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے ہم پلہ ہم رتبہ قرار دے دیا، جو شرک کا ایک شعبہ ہے، اور شرک سب سے خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائے۔ اس لیے اس کا شائبہ بھی مسلمان کے کلام میں پیدا نہیں ہونا چاہیے، اس کو چاہیے کہ پہلے اللہ کا ذکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایسے بہت سے لوگ اس طرح بول دیتے ہیں کہ بھئی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور فلاں کا شکر ادا کرتا ہوں، تو دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ پہلے کا سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد فلاں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اس واسطے کہ تاکہ شرک کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا یا اس کے ہم پلہ ہم رتبہ قرار دینے کا کوئی شبہ بھی پیدا نہ ہو، اس لیے تعلیم فرما دی کہ ایسا مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ اللہ ہے اور اللہ کے بعد فلانا ہے۔ اللہ آگے ایک روایت بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، عن عبداللہ بن دیران رحمہ اللہ تعالی قال خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى السوق فمر على جارية صغيرة تغني فقال إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه۔ حضرت عبداللہ بن دینار ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ نکلا بازار کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر بازار جا رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا، اور بازار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ ویسے تو حاجت کے وقت میں بازار تشریف لے ہی جاتے تھے، لیکن بعض اوقات صرف اس غرض سے نکلتے تھے کہ جو بھی راستے میں ملے گا اس کو سلام کرو اور سلام کرنے کی فضیلت حاصل کرو۔ بعض اوقات محض اس غرض سے گھر سے نکل جایا کرتے تھے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بازار جانا اگر کسی حاجت کے تحت ہو اور کوئی خریداری کرنی ہے، کوئی اپنی حاجت پوری کرنی ہے، تو یہ کوئی تقویٰ کے یا نیکی کے یا علم کے، عالم ہونے کے، اللہ والا ہونے کے منافی نہیں۔ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب اللہ والے بن گئے یا عالم بن گئے یا متقی پرہیزگار بن گئے تو اب بازار جانا جو ہے یہ گویا عیب کی بات ہے، اب ان کے شان کے خلاف ہے کہ بازار جائیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ یہ خیال جو ہے یہ تکبر ہے، یہ خیال بھی تکبر ہے، اس واسطے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آیا کہ وہ بازار جایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ کافر لوگ بعض اوقات انبیاء کرام پر یہی اعتراض کرتے تھے کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی پھرتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام جاتے تھے بازاروں میں، اور اسی وجہ سے کفار کو یہ طعنہ دینے کا موقع ملا کہ یہ کہا کہ یہ کیسا رسول بازار میں جاتا ہے۔ ان کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ جب کوئی اللہ والا ہے تو اس کو تو گھر میں بیٹھنا چاہیے اور ہر وقت مصلی پر بیٹھا ہونا چاہیے، اور دنیا کے کام دھندوں سے اس کا کوئی تعارض نہیں ہونا چاہیے۔ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جاتے تھے ضرورت کے وقت میں،
اور اپنی خریداری بھی خود کر لیتے تھے، اور بعض اوقات محض اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھنے کے لیے بازار تشریف لے جاتے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیاہ فام تھے، یعنی چہرہ جو ہے جسم جو ہے وہ سیاہ رنگ کا تھا، اس لیے ان کو اسود کہا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور اقدس وہ جو صحابی تھے وہ کہیں دیہات میں رہتے تھے اور اپنا سامان وان بیچنے کے لیے مدینہ منورہ آیا کرتے تھے اور بازار میں سامان وغیرہ بیچا کرتے تھے بڑے غریب آدمی، اور لوگ جو ہیں ان کی کوئی خاص، جیسے لوگوں میں کوئی خاص وقت نہیں ہوتی، ایک دیہاتی آدمی آیا اور آ کے سامان بیچ کے چلا گیا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے. تو وہ فرمایا کرتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں. یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے، نحن حاضرتہ وہو بادیتنا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں. تو وہ کبھی کبھی جب بازار میں جا کر اپنا سامان وامان بیچ رہے ہوتے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے. دیکھا تو وہ کہیں بازار میں کھڑے تھے، اپنا کچھ کام کر رہے تھے، اپنا کاروبار کرتے ہوں گے. تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر ان کی کولی بھر لی، یعنی پیچھے سے جا کر ان کی کمر سے ان کو لپٹا لیا اور آواز یہ لگائی کہ کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے؟ من یشتری ھذا العبد منی، کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے؟ بندہ، عبد کا استعمال فرمایا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کوئی ناحق کلمہ نہیں نکل سکتا، اس واسطے عبد کا استعمال فرمایا. کون ہے جو یہ بندہ مجھ سے خریدے؟ تو بندہ، عبد کے معنی بندے کے ہوتے ہیں. تو ان کو آواز سے پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آپ نے مجھے لپٹایا ہے. تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی کمر کو اور زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ملانے کی کوشش کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو مجھے تو بہت کم قیمت ملے گی آپ کو. اگر آپ مجھے بیچیں گے تو اذن لتجدونی قاصدا، مجھے تو بہت کم قیمت ملے گی آپ کو میری، اگر آپ نے مجھے بیچا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکنک عند اللہ لست بقاصد، لیکن تو اللہ کے نزدیک تم کم قیمت نہیں ہو، اللہ کے نزدیک تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے. اب وہ شخص جو دیہات سے آیا ہے، غریب، جس کو کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی اس کے ساتھ عزت کا برتاؤ کرنے والا نہیں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلداری فرما رہے ہیں اور اس کی دلداری کے لیے بازار کے اندر یہ طریقہ اختیار فرما رہے ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی عظمت کی اعلیٰ دلیل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بازار میں تشریف لے جانا اور بازار میں جا کر بھی اس دیہاتی کے ساتھ یہ معاملہ فرمانا اور یہ آواز لگانا کون ہے جو اس بندے کو مجھ سے خریدے. اب اگر کوئی پیر صاحب ہو تو وہ اول تو بازار میں جاتے ہوئے وہ شرمائے کہ بازار میں جانا ہمارے شان کے خلاف، اور پھر کسی اس طرح معمولی آدمی کو پیچھے سے جا کر پکڑ لینا اور پھر یہ آواز لگانا، یہ سب بات جو ہے یہ آج کل کے جو خود ساختہ پیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز بڑی شاخ ہے، ان کی شان کے خلاف ہے جو بازار جائے. لیکن حقیقت میں جو طریقہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے وہ یہ کہ انسان خاص کتنے بھی اونچے مرتبے پر پہنچ جائے، علم کے، تقوی کے، کسی بھی اونچے مقام پر پہنچ جائے، لیکن وہ عام انسانوں میں گھلا ملا رہے، اپنی کوئی شان الگ سے نہ بنائے، ان کے ساتھ ایسے ہی رہے جیسے عام آدمی کی طرح رہا کرے. حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے معمولات کیا ہوتے ہیں؟ تو صحابی نے اس لیے پوچھا کہ یہ خیال تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء والمرسلین، تو جب گھر میں تشریف لے جاتے ہوں گے تو گھر میں عبادت پتہ نہیں کتنے عبادت کرتے ہوں گے، کتنے ذکر کرتے ہوں گے، لہذا اس کی کوئی تفصیل معلوم ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، نے جواب میں فرمایا کہ
کہ جب وہ تشریف لاتے ہیں گھر میں تو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے تم اپنے گھر میں ہوتے ہو. اور فرمایا جس طرح تم اپنے گھر کے کام کرتے ہو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر کے کام کرتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ گھر کے کام کرتے ہیں, البتہ اتنا فرق ہے کہ جب آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی تو پھر آپ ہمیں چھوڑ کر اس طرح تشریف لے جاتے ہیں جیسے پہچانتے ہی نہیں. تو یہ سب کام کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے ہیں. اللہ, یہاں تک ہوا کہ بعض صحابہ کرام نے ازواج مطہرات سے جا کر پوچھا کہ آپ چونکہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی ہیں گھر میں, تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے اعمال گھر میں کیا ہوتے ہیں. ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ جو عبادت کے اعمال ہیں وہ ان سے معلوم ہوں گے. تو جب ازواج مطہرات نے بتایا تو حدیث میں آتا ہے کانہم تقالوہا, انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو بہت کم ہے یہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا رہی ہیں صحابہ ازواج مطہرات کے, تو بہت کم ہے. اور پھر آپس میں بات کی کہ اصل میں وجہ یہ ہے اس کم عمل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے تمام معصوم بنایا اور گناہوں سے پاک بنایا, اور اگر کوئی بھول چوک ہو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ پچھلے اگلی سب بھول چوک معاف ہے. تو اس واسطے آپ کو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں. لیکن ہم چونکہ عام آدمی ہیں, ہم سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں, لہذا ہمیں آپ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. صحابہ کرام نے آپس میں یہ بات کی. تو اب آپس میں کسی نے کہا کہ میں تو پھر اب میں ارادہ کرتا ہوں کہ ساری عمر روزے رکھوں گا. کسی نے کہا کہ میں تو ساری رات اللہ کی عبادت کیا کروں گا, نمازیں پڑھا کروں گا. کسی نے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا تاکہ بیوی بچوں کے مشغلے میں لگ کر کہیں اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو جاؤں. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کو پتہ لگا کہ ان لوگوں نے یہ ارادے ظاہر کیے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ ساری عمر روزہ رکھوں گا, کوئی کہہ رہا ہے ساری عمر نماز پڑھوں گا, ساری رات نماز پڑھوں گا. تو آپ نے آ کر فرمایا کہ ان اخشاکم واعلمکم باللہ انا, کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں سب سے زیادہ, اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی سب سے زیادہ مجھے ہے. اس کے باوجود فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, اور رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, اور نکاح بھی کرتا ہوں. تو یہی میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں. لہذا فرمایا کہ یہ تمہارے یہ ارادے غلط ہیں اور جو میری سنت ہے وہ اختیار کرو. بتلانے کا منظور ہے کہ انسان کتنے بھی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے علم کے, تقوی کے, فضل کے, لیکن اپنے آپ کو گھلا ملا رکھے عام مسلمانوں کے درمیان, اپنی شان نہ بنائے, اپنا کوئی الگ رتبہ قائم نہ کرے, بلکہ لوگوں کے ساتھ گھلا ملا رہے. حضرت حاجی صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ہمارے سید الطائفہ, انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اپنی شان بنانے کی کوشش کرے اس کو ہمارے طریق کی ہوا بھی نہیں لگی, اس کو ہمارے طریق کی ہوا بھی نہیں لگی. نہ ہو ایک عام آدمی کی طرح, وہ عام مسلمان کی طرح. خیر یہ بات بیچ میں جملے متضع کے طور پر آ گئی. حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بازار میں تشریف لے گئے. یہاں ایک اور واقعہ یاد آ گیا, حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا, وہ بھی بڑا سبق آموز ہے. کہ مشہور محدث ہیں امام احمد سلیمان احمد رحمۃ اللہ علیہ, بڑے درجے کے محدث ہیں, امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں حدیث میں, اور بہت اونچا مقام ہے. یہ اعمش ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اعمش کہتے ہیں جس کی آنکھ چندی ہو اس کو اعمش کہا جاتا ہے. تو ان کی آنکھ چندی تھی, یعنی بلکہ گری ہوئی تھی. تو ایسا شخص جب روشنی کے سامنے آتا ہے تو آنکھیں اس کی خیرہ ہو جاتی ہیں. تو وہ حضرت سلیمان اعمش جو تھے وہ ایسے ہی تھے, یعنی چندے تھے. یہ وہ آنکھ میں عیب تھا, اسی واسطے اعمش کہتے بھی ہیں ان کو سلیمان الاعمش. تو یہ چندے تھے. اتفاق سے ایک شاگرد آ گیا ان کے پاس, وہ تھا لنگڑا,
ٹانگ سے معذور تھا، اعرج، لنگ تھا پاؤں میں. اور شاگرد بھی ایسا، شاگرد بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے سبق پڑھا استاد سے اور اپنا کام سے کام رکھا، استاد پھر استاد کہاں اور شاگرد کہاں. لیکن بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو چپٹ کے رہ جاتے ہیں استاد کے ساتھ، جہاں جا رہا ہے استاد وہاں وہ شاگرد بھی جا رہا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ ہے، صحبت اختیار کرنے کی فکر میں ہے. تو یہ صاحب جو آئے تھے یہ ایسے ہی تھے کہ ہر وقت امام احمد کے ساتھ استاد کے ساتھ لگے رہنے کی فکر کرتے تھے. تو اب یہ جب بازار میں جاتے استاد شاگرد تو استاد تو چمدے تھے اور شاگرد لنگڑے تھے. تو جو جب بازار میں نکلتے تو لوگ جو ہیں ان کی ہنسی اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. یہ عجیب استاد شاگرد ہیں، ایک چندہ ہے ایک لنگڑا ہے. تو لوگ ان کو دیکھ کر استہزاء کیا کرتے تھے. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنے شاگرد سے کہا کہ بھائی یہ تم میرے ساتھ مت جایا کرو بازار. شاگرد نے کہا جی کیوں؟ تو فرمایا کہ جب ہم جاتے ہیں تو لوگ جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ چندہ ہے اور وہ لنگڑا ہے استاد شاگرد. تو شاگرد جو تھا اس نے کہا جی حضرت یہ کیا بات ہوئی کہ مذاق اڑاتے ہیں تو میں جانا بند کر دوں. کہا کہ مالنا نوجر و یأسمون، جانا کیوں بند کر دوں آپ کے ساتھ؟ ہمیں کیا ہے اگر مذاق اڑاتے ہیں؟ ہمیں ثواب ملتا ہے، وہی گنہگار ہوتے ہیں. جب مذاق اڑاتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، وہ گنہگار ہوتے ہیں. بلا وجہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں ایک ایسی بات کا جو ہمارے اختیار سے باہر ہے. وہ چمدہ ہونا اختیار میں تھا، یہ لنگڑا ہونا اختیار میں تھا، بے اختیار ایک چیز پیدا ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ گنہگار ہوں گے اور ہمیں ثواب ملے گا. مالنا نوجر و یأسمون. مگر یہ استاد ہی تھے. استاد نے بعد میں جو جملہ فرمایا بڑا عجیب و غریب، فرمایا کہ نسلم و یسلمون خیر من النوجر و یأسمون. فرمایا کہ اگر ہم بھی سلامت رہ جائیں کہ ہمیں گناہ نہ ہو اور وہ بھی سلامت رہ جائیں کہ انہیں بھی گناہ نہ ہو، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہمیں ثواب ملے ان کو گناہ. تو اب اگر ہم جاتے ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑانے کا سبب بنتے ہیں تو وہ گناہگار ہوتے ہیں. ہم تو خیر سلامت رہ گئے، ہمیں گناہ نہیں ہوا، لیکن ان کو گناہ ہوا. اور اگر ہم نہیں جائیں گے تو مذاق نہیں اڑائیں گے تو وہ بھی گناہ سے محفوظ رہیں گے، ہم بھی گناہ سے محفوظ رہیں گے. تو ہم سب گناہ سے محفوظ رہ جائیں، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہمیں ثواب ملے اور ان کو گناہ ہو. تو اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ نہ جاؤ. معلوم ہوا کہ جو کام ضروری نہ ہو اور اس کی وجہ سے کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہو تو اس کو ترک کر دینا چاہیے تاکہ اس کو گناہ سے بچایا جا سکے. بہرحال تو روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عبداللہ بن دینار نکلے بازار کی طرف. تو حضرت عبداللہ بن عمر گزرے ایک چھوٹی سی لڑکی کے پاس سے. ایک چھوٹی سی کم عمر لڑکی تھی وہیں بازار میں، وہ گا رہی سگن. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کو گاتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ ان الشیطان لو ترک احدا لترک ھذہ. شیطان اگر کسی کو چھوڑتا یعنی اپنے کام میں لگانے سے چھوڑتا تو اس بچی کو چھوڑتا، لیکن شیطان ایسی چیز اب کسی کو نہیں چھوڑتا. اس بچی پر بھی حملہ کیا اس نے اور اس بچی کو اپنے کام میں لگا لیا، یعنی گانے بجانے کے کام میں. حالانکہ بچی جو ہے وہ ناسمجھ ہے، کم عمر ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان نے اس کو اپنے کام میں لگا لیا. تو اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گانے بجانے کو شیطان کے کام سے تعبیر فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ بچی جو ہے یہ شیطان کے داؤ میں آ گئی ہے اور اس کی وجہ سے گانے بجانے میں مشغول ہے. تو اس سے گانے بجانے کی حرمت اور گانے بجانے کا شیطانی عمل ہونا معلوم ہوا. اللہ اس کو ذرا یہاں پر سمجھ لیجئے کہ کون سا گانا بجانا، کون سا گانا جو ہے وہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے اور کون سے گانے کی حرمت ہے. ایک تو گانا یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے بے تکلف کچھ اشعار ترنم کے ساتھ پڑھ لی، اشعار کچھ پڑھ لیے ترنم کے ساتھ بے تکلفی سے، سادگی سے. تو یہ بے تکلفی اور سادگی سے ترنم سے اشعار پڑھ لینا یہ منع نہیں، شریعت میں جائز اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے.
آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بچیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر مقدم کے طور پر ترانہ پڑھا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ وہ ترانہ پڑھ رہی تھی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں فرمائی ان کو. ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے گھر میں کچھ بچیاں، چھوٹی بچیاں مختلف محلوں کی جمع ہو کر اور وہاں پر بیٹھی ہوئی عید کے دن میں کوئی ایسے ہی ترانہ پڑھ رہی تھی ترنم سے. تو آپ لیٹے ہوئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے گھر میں، دیکھا کہ بچیاں جو ہیں وہ گا رہی ہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے ان کو ڈانٹنا چاہا کہ یہ کیا کر رہی ہو تم حضور کی موجودگی میں، حضور کے گھر میں بیٹھ کے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف چہرہ کیے ہوئے لیٹے تھے. جب سے دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ڈانٹ رہے ہیں تو حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ان کی طرف کیا اور کہا کہ چھوڑ دو ان کو کرنے دو، ان کے عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، اس میں یہ تھوڑی بہت اگر یہ گا رہی ہیں تو کوئی مذاکرہ نہیں، گانے دو. لیکن یہ گانا جو ہے یہ سادگی کے ساتھ بے تکلفی سے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنے کی حد تک محدود تھا. نہ کوئی آلہ تھا ساتھ، نہ کوئی موسیقی تھی، نہ کوئی چنگ و رباب تھا، نہ کوئی باقاعدہ فنکاری کے ساتھ گانا تھا. سادگی کے ساتھ بچیاں گا رہی تھی. آپ نے کہا عید کا دن ہے، گانے دو. شادی بیاہ کے موقع پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ بچیوں کچھ بچیاں گا رہی تھی تو آپ نے گانے کی اجازت دی. بلکہ ایک موقع پر کچھ ترغیب بھی دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ بھائی یہ انصار کو یہ پسند ہے تو لہٰذا جب کوئی لڑکی کی رخصتی ہو تو کسی کو بھیج دو کہ وہ تھوڑا بہت گا لے. لیکن یہ سارا گانا نہ تو اس میں کوئی آلات موسیقی ہے، نہ چنگ و رباب ہے، نہ کوئی باقاعدہ فنکاری ہے. سادگی کے ساتھ ترنم سے کچھ اشعار پڑھ لیے تو اس حد تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. ایک گانا وہ ہے جس کو باقاعدہ مشغلہ بنا لیا جائے، جس کو باقاعدہ فن بنا لیا جائے، جس کے ساتھ آلات موسیقی ہوں، موسیقی کے آلات ہوں، چنگ و رباب، عود وغیرہ، ان کے ذریعے گانا گایا جائے، ڈھولک ہو، باجا ہو، ان کے ساتھ. اس کے اوپر وعید آئی ہے احادیث. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سخت وعید بیان فرمائی اور اس کو ناجائز قرار دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں پر جو نکیر فرمائی کہ شیطان کا عمل ہے، تو شیطان کا عمل اسی لیے قرار دیا اس کو کہ یہ اس ممنوع گانے میں داخل تھا جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا، جنت سے نکالا، تو اس نے بھی اپنے عزائم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کی کہ میں یہ کروں گا، آپ کے بندوں کو اتنا گمراہ کروں گا، اتنا گمراہ کروں گا، لَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. میں ان کے دلوں میں ایسے ایسے باتیں ڈالوں گا کہ یہ گناہ میں مبتلا ہوتے رہیں گے، طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوں. یہ اس نے اپنا ارادہ عزم ظاہر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. لیکن باری تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، لیکن باری تعالیٰ نے فرمایا جواب میں کہ تو جو چاہے کر لے، لیکن جو میرے نیک بندے ہیں تیرے جال سے محفوظ رہیں گے. اس میں قرآن کریم میں فرمایا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِصَوْتِكَ. کیسے وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. نہیں، صوت کے ساتھ کوئی اور لفظ ہے نا. وَاسْتَفْزِزْ عَلَيْهِمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو چاہے کر لے، ان بندوں کو تو بہکا دے اپنی آواز سے، اپنی آواز سے بہکا دے. تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ شیطان کی آواز سے مراد ہے یہ گانا بجانا. یعنی مطلب یہ کہ شیطان جو لوگوں کو بہکائے گا، غلط راستے پر ڈالے گا، گمراہی میں مبتلا کرے گا اپنی آواز کے ذریعے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گانے بجانے کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے گا. وَاسْتَفْزِزْ عَلَيْهِمْ بِصَوْتِكَ. تو شیطان کی آواز کیا ہوئی؟ یہ گانا بجانا شیطان کی آواز ہوئی. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ شیطان نے اس بچی کو بھی نہیں چھوڑا اور اپنے داؤ میں لگا لیا. تو یہ شیطان کی آواز ہے اور اس کو مزمارت الشیطان کہا گیا ہے، شیطان کا باجا. یہ جتنے بھی آلات موسیقی ہے یا جتنے بھی گانے بجانے کے آلات ہیں ان سب کو شیطانی عمل قرار دیا گیا، شیطانی آلات قرار دیا گیا اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی. مسلمان کا کام نہیں ہے کہ اس میں مبتلا ہو. افسوس ہے کہ جتنی شدت کے ساتھ احادیث میں اس کی ممانعت آئی تھی اور اس سے پرہیز کی تاکید کی گئی تھی، آج اتنے ہی شدت کے ساتھ مسلمانوں کے گھروں میں یہ گانے باجے کا سلسلہ بھرا پڑا ہے. کوئی گھر اللہ بچائے کوئی گھر اس سے خالی ہوگا اللہ ماشاء اللہ، سب گھروں میں بھرا پڑا ہے. اور یہ بھی پیشین گوئی ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں آخر زمانے میں لوگ ایسے ہوں گے کہ یستحلون الحر والحریر والخمور والمعاصی یسمونها بغیر اسمها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آخر میں ایسے لوگ آئیں گے جو حرام کو حلال کریں گے نام بدل بدل کر. عجیب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے کو دیکھ کر یہ بات فرما رہے ہیں کہ وہ حرام چیزوں کو حلال قرار دیں گے نام بدل کر. یستحلون الحر والحریر، وہ حلال قرار دیں گے زنا کو نام بدل کر. یہ تو کورٹشپ ہے، یہ تو فرینڈشپ ہے، یہ تو دوستی ہے، نام یہ رکھ لیا اور ہے حاصل میں دینا. اور حریر کو حلال قرار دیں گے، ریشم مردوں کے لیے حرام ہے لیکن مرد ریشم پہنیں گے اور نام بدل لیں گے. یہ تو فیشن ہے، یہ تو فیشن کا تقاضا ہے، یہ نام بدل لیا. اور شراب کو حلال قرار دے دیں گے اور شراب کو حلال قرار دیں گے نام بدل کے. یہ تو شراب نہیں ہے، یہ تو آب جو ہے، اور اس کا نام رکھ کر نام بدل کر اس کو پینا شروع کر دیں. والمعازف، اور باجے آلات موسیقی ان کو حلال کر لیں گے نام بدل کر. کہ اب یہ آلات موسیقی کا نام بدل کر اس کو اچھا سا نام دے دیں گے اور اچھا سا، یہ تو آرٹسٹ ہے، یہ تو فنکار ہے، اس کو آرٹ کا نام دے دیا، اس کا فن کا نام دے دیا اور اس کو حلال کر دیا. پہلے زمانے میں جو گانے بجانے کا پیشہ کرتا تھا تو اس کو میراثی کہتے تھے اور میراثی کا اس میں معاشرے میں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا. یہ تو میراثی ہے، گانے بجانے والا ہے، تو اس کو کوئی عزت کی نگاہ سے معاشرے میں نہیں دیکھا جاتا تھا. لیکن اب وہی میراثی جو ہے وہ آرٹسٹ بن گیا، وہ فنکار بن گیا اور اب آرٹسٹ اور فنکار بن کر وہ سارے معاشرے کے اندر ایک مثالی فرد بنتا جا رہا ہے. بچے جو ہیں نوجوان وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ نام اچھا سا رکھ لیا، اس ساری کارروائی کا نام اچھا رکھ لیا تو بس اب وہ لوگوں کے لیے لائق تقلید ہو گیا. یہ ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دی. یہ ہونے والا ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ یہ سارے گناہ نام بدل بدل کر آ رہے ہیں اور مسلمانوں کے معاشرے کے اندر پھیل رہے ہیں. اور خاص طور سے جب سے ریڈیو ٹی وی گھروں میں آیا تو اس نے تو فساد ہی برپا کر دیا. گھر گھر موسیقی خانہ بنا ہوا ہے، گھر گھر گانے باجے کی آوازیں گونج رہی ہیں اس وجہ سے کہ گھر میں ریڈیو چل رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، اس میں گانے آ رہے ہیں اور موسیقی آ رہی ہے. اور نتیجہ یہ کہ ایک گھر جو کام پہلے کسی خاص جگہ میں ہوا کرتا تھا اب وہ ہر گھر کے اندر ہو رہا ہے، ہر کمرے میں ہو رہا ہے. اور گھر کے اندر یہ نحوست، شیطان کی آواز کی نحوست گھر کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے. الیاذ باللہ العلی. نتیجہ یہ کہ جو نحوست آئی ہوئی ہے ہمارے اوپر، کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ ہمارے مقاصد پورے نہیں ہوتے، ذلت میں جا رہے ہیں، نکبت میں جا رہے ہیں. تو بھائی کیسے نہ جائیں جب اپنے گھروں کو تم نے قمار خانے بنا رکھا ہے، قیبہ خانے بنا رکھا ہے، گانے بجانے کا مرکز بنا رکھا ہے، شیطان کے عمل کا مرکز بنایا ہوا ہے. گھر گھر
کونے کونے نحوست پھیلی ہوئی ہے گانے بجانے کی. تو پھر کیا اللہ کی رحمت نازل ہو یا ادبار آئے اللہ تعالیٰ کی طرف؟ الیاذ باللہ العلی العظیم. تو یہ سب ہو رہا ہے ایک گھر کے اندر اور پرواہ نہیں. بڑا خطرناک مقام وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل سے گناہ کی برائی نکل جائے. اگر گناہ کرے لیکن گناہ سمجھ کر کرے تو پھر بھی کچھ غنیمت ہے کہ کم از کم ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، کبھی توبہ کی توفیق ہو جائے گی. لیکن جب گناہ دیکھتے دیکھتے سنتے سنتے کان اس کے عادی ہو جاتے ہیں، قلب اس کا عادی ہو جاتا ہے، تو اس کی برائی اور شناخت دل سے نکل جاتی ہے، اس کی تاریکی دل سے نکل جاتی ہے، اس کی ظلمت کا احساس ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ بچائے، یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے، خطرناک موقع ہے کہ اس کی صورت میں انسان کی حس ہی مٹ گئی، بے حس ہو گیا. اس کی مثال یوں سمجھو کہ اگر ایک آدمی کسی بدبودار جگہ پہ جائے، پہلی بار جائے تو داخل نہیں ہو سکے گا، اتنی بدبو آئے گی، اس سے پریشان ہو جائے گا. لیکن جب وہاں رہنا شروع کرتے اس بدبو میں، صبح شام وہی رہ رہا ہے، تو رفتہ رفتہ اس کی ناک کان سارا جسم عادی ہو گیا اس بدبو کا. جب بدبو کا عادی ہو گیا، بدبو محسوس نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا کہ میں بدبو کے جگہ پر ہوں. یہی حال ہم لوگوں کا ہو رہا ہے کہ گناہوں میں اس درجہ گھر گئے ہیں چاروں طرف سے، اور اپنے چاروں طرف اتنا احاطہ کروا لیا ہے گناہوں کا کہ اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس، اس کی ظلمت کا احساس، اس کی تاریکی کا احساس یہ مٹ رہا ہے. بڑے خطرے کی بات ہے اور ہر مسلمان کو اس کی فکر چاہیے کہ یہ سب باتیں ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی. اب نتیجہ یہ کہ اولاد پیدا ہوتی ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی یہ آوازیں کان میں پڑتی ہیں. جب آوازیں کان میں پڑ رہی ہیں، گھر میں اپنے گھر میں پڑ رہی ہیں، تو اس کے دل میں برائی کیسے پیدا ہوگی؟ گناہ کی. وہ کیسے اس کی ظلمت کو محسوس کرے گا؟ وہ ظلمت کا عادی ہو کر ہی پروان چڑھتا ہے، کسی حالت میں بڑا ہوتا ہے، جہاز میں جوان ہوتا ہے، تو یہ ساری ظلمتیں شیطانی اعمال کی اس کے دل پر چھائی ہوئی ہوتی. تو بھائی بڑے فکر کی بات ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہتمام کے ساتھ اس سے بچنے کی تلقین فرمائی. اور آج یہ جو ہمارے گھروں میں ریڈیو ٹی وی کی بلا مسلط ہے، اس نے گھر گھر کے اندر یہ سب گھر گھر کے کونے کونے میں یہ شیطانی اثرات پھیلا دیے. اگر واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس ہے، مرنے کا احساس ہے، تو بھائی اس کی فکر چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرو کہ گھروں سے یہ بلا جو ہے وہ نکلے، یہ بلا ختم ہو اور اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو پاکیزہ بنے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اتنا زیادہ پھیل گیا ہے یہ کہ اب اس سے بچنا مشکل ہے، اور اب اگر عادی ہو گئے ہیں، کان عادی ہو گئے ہیں، دل عادی ہو گیا ہے، لت پڑ گئی ہے، کیسے نکلے؟ خوب سمجھ لو کہ یہ جتنی بھی عادتیں ہیں انسان کی وہ سب اختیاری ہیں، کوئی اختیار سے باہر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں بڑی طاقت عطا فرمائی. جب وہ اپنی ہمت کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی طاقت عطا فرماتے ہیں، اور جب اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ خصوصی برکت ڈالتے ہیں، مدد فرماتے ہیں. دیکھو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں تو ان کی عادتیں کیا تھیں؟ شراب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب کسی کے منہ کو لگ گئی تو وہ چھوٹتی نہیں ہے. غالب نے بھی کہا کہ چھوٹتی نہیں ہے منہ سے، یہ کافر لگی ہوئی. جب ایک مرتبہ لگ گئی تو منہ سے چھوٹنا بڑا مشکل، عادی بن جاتا ہے انسان. اور اہل عرب اتنے عادی تھے، اتنی محبت تھی شراب سے کہ صرف شراب کے عربی زبان میں 250 نام ہیں. صبح کو پی جائے شراب تو اس کا یہ نام، اور دوپہر کو پی جائے تو یہ نام، اور شام کو پی جائے تو یہ نام، اس میں پانی ملا دو تو یہ نام، اور کھجور سے بناؤ تو یہ نام، اور انگور سے بناؤ تو یہ نام، اور دونوں کو ملا کے بناؤ تو یہ نام. 250 نام بنا رکھے تھے شراب کے، اس واسطے کی محبت اس سے زیادہ تھی. ہر چیز کا الگ نام مقرر کر رکھا، اتنی محبت شراب. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور
آپ نے پہلے حکمت سے کام لیا، رفتہ رفتہ ذہن بنائے، آخرت کی فکر پیدا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جوابدہی کا احساس پیدا فرمایا، اور شراب کی شروع میں برائی کی کچھ آیات نازل ہوئیں جس میں صراحتاً حرمت کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن برائی بیان فرمائی گئی، یہاں تک کہ جب اللہ کے سامنے حاضری کا احساس دلوں میں پیوست ہو گیا تو پھر شراب کی حرمت کا حکم آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حکم آیا ہے میں صحابہ کرام کی ایک محفل میں ساقی بنا ہوا تھا، یعنی شراب پلا رہا تھا لوگوں کو، ہاتھ لوگوں کو تقسیم کر رہا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے پی رہے تھے۔ اس حالت میں اچانک ایک منادی کی آواز کان میں پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہو گئی تھی شراب کے حرام ہونے کی، تو آپ نے ایک منادی بھیجا تھا کہ جا کر اعلان کرو مدینہ منورہ کی گلیوں میں کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو منادی کی آواز کان میں پڑی، الا ان الخمر قد حرمت، سن لو کہ شراب حرام کر دی گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آواز کان میں پڑی تو میں نے دیکھا کہ جس شخص کے منہ سے پیالہ لگا ہوا تھا شراب کا، اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جو گھونٹ منہ میں ہے اس کو حلق سے اتار لے، اسی وقت کلی کر دی، پیالہ توڑ دیا، اور جتنے مٹکے رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے توڑ کر شراب کو پانی کی طرف بہا دیا گیا، اور فرمایا 3 دن تک مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب پانی کی رو کی طرح بہتی رہی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ شراب حرام ہے، شراب کے جتنے برتن ہیں، جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی، جو مٹکے شراب کے بنائے جاتے تھے، ان کو بھی حرام قرار دے دیا، مٹکے توڑ لیے گئے، اور 3 دن تک شراب کی پانی کی رو کی طرح بہتی رہی شراب۔ یہ اتنا جس شخص جو عادی ہو چکا ہو شراب کا، اور پھر ایک حکم کے آگے اس طرح صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرماتا ہے اور جب آخرت کی فکر عطا فرماتا ہے، جب اس بات کی دھن انسان کو لگ جاتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد میرا انجام کیا ہوگا، تو پھر یہ عادتیں اور یہ بری عادتیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، انسان پر چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے۔ یہ شراب کا معاملہ ہوا۔ یہی صحابہ کرام شعر و شاعری کے خوگر تھے، گانے بجانے کے بھی خوگر تھے، لیکن جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام آئے تو گانا بجانا درکنار، ایسی شاعری جو گندی شاعری ہوا کرتی تھی جو کیا کرتے تھے، اس شاعری کو تک بڑے بڑے شاعر انہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنا شعر کہنا چھوڑ دیا۔ حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے اونچے درجے کے شعراء میں شمار ہوتے تھے، لیکن جب اللہ نے اسلام کی توفیق دی تو فرمایا کہ اب ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، کیا رہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ سمجھ جائے کہ اس کے دل میں ایمان ہو، اگر کار کو سن کر ان کو گھٹن سے نجات عطا فرمائے۔ لفظ اس ہے گھٹن، آپ اندازہ کرو اس گھٹن کا، مچھلی کے پیٹ میں انسان چلا گیا، وہاں کیا گھٹن انسان کو پیش آئی ہوگی۔ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو گھٹن سے نکالا۔ پھر آگے بڑی عجیب بات فرما دی قرآن نے کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کہ ذرا سوچو یہ کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کذالک ننجی المؤمنین، ہر مومنوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں، یہ کیا کہہ دیا؟ کیا ہر مومن جائے گا مچھلی کے پیٹ میں اور وہاں لگے وہاں سے نجات دیں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو ایک واقعہ تھا یونس علیہ السلام کے ساتھ پیش آ گیا، مچھلی کے پیٹ میں جانا ایک شاذ و نادر واقعہ تھا جو پیش آ گیا، ہر انسان کے ساتھ تو نہیں آ سکتا۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کو اسی طرح نجات دیں گے؟ تو فرمایا کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب کبھی اس طرح اندھیریوں میں گر جاؤ جیسے کہ یونس علیہ السلام گر گئے تھے اندھیریوں میں، ہمیں پکارو، کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
وہ اندھیریاں مچھلی کے پیٹ کی اندھیریاں تھیں، آج تمہارے سامنے گناہوں کی اندھیریاں ہیں، معصیتوں کی اندھیریاں ہیں، ماحول کی اندھیریاں ہیں۔ جب اس میں گھر جاؤ پکارو ہمیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہمیں پکارو اور کہو کہ اللہ میں ظلمات میں گھر گیا ہوں، اپنی رحمت سے مجھے نکال دیجیے۔ تو کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں۔ تو بھائی یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی ناقابل عمل بات ہے یا کوئی دور اذکار بات ہے۔ جب یہ ہے شیطان کا یہ داؤ ہے، شیطان کی یہ چال ہے کہ تمہیں مبتلا کرے اس میں۔ اور دیکھو وہ جو شیطان ابلیس ہے اس کی تو چال ہے ہی ہے۔ یہ جو دشمنان اسلام جن کو دن رات تم گالیاں دیتے ہو، جن کو دن رات برا بھرا کہتے ہو کہ انہوں نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے، ہمارے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ ان کی بڑی زبردست چال ہے۔ اس ٹی وی کے ذریعے اور ٹی وی کے پروگراموں کے ذریعے، اس کی فلموں کے ذریعے اس نے در حقیقت فتح پانی ہے پورے عالم اسلام کے اوپر۔ چاہے گالیاں دو چاہے کچھ کرو، لیکن جب تم ان کے پروگرام دیکھ رہے ہو اور ان کی لائی ہوئی ثقافت کو دیکھ رہے ہو اور اس ثقافت کو تم نے اپنی زندگی کا جز بنا لیا ہے، ان کے طور طریقوں کو اپنے لیے مثالی قرار دے لیا ہے، تو فتح تو وہ پا چکے آپ کے اوپر۔ یہ در حقیقت ان کی چال تھی کہ مسلمانوں کو بھی اس چکر میں لگا دیا جائے کہ وہ ہماری ثقافت کو اختیار کریں، ہمارے طور طریقوں کو اختیار کریں، ہماری تہذیب کو اختیار کریں، ہمارے زندگی گزارنے کے طریقوں کو اختیار کریں۔ چنانچہ یہی ہو رہا ہے، جو وہاں آتا ہے ٹی وی میں پروگرام، وہ زندگی کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے، ہماری زندگی کا جز بن جاتا ہے۔ تو وہ شیاطین الجن کا بھی کام ہے یہ، اور شیاطین الانس کا بھی یہ جال ہے جو جس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو بھائی اگر بچنا چاہتے ہو تو پکارو اللہ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، اس گانے باجے کے اس ماحول سے نکالو جو ظلمتوں کا ماحول ہے، جو شیطان کا پیدا کردہ ماحول ہے، اس سے نکالو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اس بات کی ہمیں تنبیہ کر رہی ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے اسی موضوع پر روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور وہ بزرگ ہیں جن کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن کریم کا علم عطا فرما، تفسیر کا علم عطا فرما۔ چنانچہ اگرچہ یہ کم سن بچے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا علم ان کو عطا فرمایا۔ ان کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، سارے مفسرین کے امام ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ قَالَ الْغِنَاءُ وَأَشْبَاهُ۔ قرآن کریم میں سورہ لقمان کے اندر آیا مِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ بِهِ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ ایک آدمی کا ذکر ہے جو زمانے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کافر تھا، جو جب سفر کے لیے شام وغیرہ جایا کرتا تھا تو وہاں سے جو فضولیات بہت لے کے آیا کرتا تھا، قصے کہانیاں، فضول قسم کی خرافات اور گانے بجانے کے آلات وغیرہ وغیرہ یہ لے کر آیا کرتا تھا، اور پھر یہاں پر آ کر وہ پھیلایا کرتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کی مذمت بیان فرمائی، اس کے بارے میں پوری آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ ایک آدمی وہ ہے جو لہو یعنی اللہ سے غافل کرنے والی چیزیں خرید کر لاتا ہے، لِيُضِلَّ بِهِ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ لفظ استعمال کیا قرآن نے لہو الحدیث، یعنی ایسی بات جو اللہ سے غافل کرنے والی ہو وہ خرید کر لاتا ہے، یہ الفاظ استعمال کیے قرآن نے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو امام المفسرین ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کتاب کا قرآن کا علم عطا فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، یعنی وہ شخص وہاں سے خرید کے لاتا ہے گانے بجانے کے آلات،
اور گانے بجانے کے آلات لا کر یہاں پر اس کو پھیلاتا ہے اور پھیلانے کے نتیجے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اللہ کے راستے سے. تو فرمایا الغناء واشباہ، یعنی گانے بجانے کے آلات. تو اس حدیث میں بتا دیا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے در حقیقت گانے بجانے کی مذمت کر رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ گانے بجانے کے آلات جو ہیں یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکانے والے ہیں، اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے والے ہیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اس آیت کی تفسیر کر کے بتا دیا کہ قرآن کی نہیں وارد ہوئی ہے ان گانے بجانے کے آلات کے اوپر. اللہ اور میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے روح کا ایک پورا رسالہ ہے اسی موضوع پر. اس کا اردو عربی میں ہے، اصلاً اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا اسلام اور موسیقی کے نام سے، مکتبہ دارالعلوم سے شائع ہوا ہے. اس میں حضرت والد صاحب نے 36 احادیث نقل کی ہیں جس میں یہ گانے بجانے کی ممانعت وارد ہوئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور اس میں بھی یہ ثابت کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ میں ناصم یشتری لہو الحدیث یہ اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی. تو اس واسطے اس کی حرمت جو ہے نہ صرف احادیث سے بلکہ خود کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، کیونکہ لہو الحدیث کا مطلب یہی ہے کہ گانے بجانے کے آلات وغیرہ. جب اس کی نہیں وارد ہوئی اور قرآن و حدیث نے اس کو منع فرمایا تو حضرت والد صاحب تعالیٰ کے سالے میں اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں، احادیث بھی ہیں. تو بھائی ہر مسلمان کو اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس سے بچانے کی فکر چاہیے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی سادگی سے کوئی شعر ترنم سے پڑھ لیا کبھی اور اس کو باقاعدہ کوئی فنکاری کا مشغلہ نہیں بنایا تو اس کی اجازت دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نفسیات کی بھی رعایت رکھی ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی ان کو ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی تفریح کی، تو جائز تفریحات کے اوپر پابندی عائد نہیں کی. لیکن جن چیزوں سے انسان کا دل خراب ہوتا ہے اور جو چیزیں انسان کو اللہ سے غافل بناتی ہیں اور ان میں یہ چیز سر فہرست ہے تو اس سے منع فرمایا گیا ہے. ہر مسلمان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا